جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش عظیم پر بڑا جمع ہو گیا اور ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ اور کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ عزیز طلبہ، سورہ یونس ہے اور اس کی 3 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف بھی کرایا گیا اور اس سورہ کے بارے میں بھی آپ سے باتیں ہوئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا کا نظام میں نے کیسے بنایا ہے اور اس کو کیسے چلا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فنکشن کے بارے میں بتا رہے ہیں اور دنیا کو اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ کون؟ اللہ۔ بے شک وہی اللہ ہے، پہلا تعارف، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ عزیز طلبہ، آسمانوں کا پیدا ہونا، زمین کا پیدا ہونا انہونی ہے۔ کیا ہے؟ انہونی ہے۔ عقل اور فہم اس سے آ رہی ہے۔ ایسے آسمان جن کی مسافت 500 برس ہے، جن کی موٹائی 500 برس ہے اور جن کا آپس میں فاصلہ جو ہے 500 برس ہے، ایسے آسمانوں کو تخلیق کرنا اور پھر ان کو بغیر سہارے کھڑا کرنا، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے عزیز طلبہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی سے یہ بتا دیا کہ میں تمہارا رب وہ ہوں جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اس سے مقصد یہ بھی ہے کہ میری طاقت کو پہچانو، میں رب ہوں، اور جس طرح میں نے یہ آسمانوں کو پیدا کیا ہے اس طرح میرے سامنے سارے معاملات ہیں جس کو میں روزانہ کی بنیاد پر حل کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارض، اور زمین۔ عزیز طلبہ، صرف زمین کہنا کافی نہیں، آپ زمین کی رونقیں دیکھ لیں، زمین کے خزانے دیکھ لیں، زمین کے اندر جو انواع اقسام کی اشیاء ہیں اس کو دیکھ لیں، زمین کا حسن دیکھ لیں، پہاڑ دیکھ لیں، دریا دیکھ لیں، ندی نالے دیکھ لیں۔ جس چیز کی طرف ہم نگاہ دوڑائیں گے وہ باقاعدہ طور پر ایک عجوبہ ہے۔ اللہ کی ہر چیز عجوبہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اور عقلیں جو ہیں اس بارے میں بس ہو جاتی ہیں۔ ایک مرغی کا انڈا ہے، دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں۔ جب اس سے چوزا نکلتا ہے اس کی کتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، پورا دماغ ہوتا ہے چوزے کا جو فنکشنل ہوتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اللہ نے پورا دماغ رکھا ہے، پورے اس کے فنکشن رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ اس کو سن کے ادھر ادھر کر دے؟ نہیں عزیز طلبہ، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور سب سے اچھا غور یہی ہے کہ ہم اللہ کی قدرتوں پر دیکھیں، غور کریں، اور ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ کہہ لیں کہ اس میں فائدے ہوں گے، بلکہ ہمارے اندر جو ہے وہ عجیب سی تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو عقل کو خیرہ کرنے والی چیزیں ہیں یہ پھر اس چیز پہ آ جاتی ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والے کی کتنی شان ہوگی، اس کا پیدا کرنے والا جو ہے وہ کیسا ہوگا، پھر ہمارے اندر اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ جی میں آپ کو بتاؤں، وگرنہ اگر ہم اس کو روٹین میٹر میں رکھیں کہ ٹھیک ہے یہ اللہ نے پیدا کر دیا بس نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم لوگ جو ہے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنے بارے میں ہم سب کو روزانہ کی بنیاد میں بتاتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ آپ جب اٹھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے اللہ نے اٹھایا، کیونکہ بہت سے لوگ سوتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ زلزلے کی زد میں آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر جگا دیا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور ہمیں سلانے والا بھی اللہ ہے، ہمیں جگانے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے ہر چیز کو مانوٹ لیا کریں، ہر چیز کو ذرا باریک بینی سے دیکھا کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسے نہ اپنے آپ کو آزاد رکھیں بلکہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں یہ سارا سیٹ اپ بنایا۔ آپ اندازہ کریں کہ 6 دن ہیں جس میں ہر چیز وجود میں آئی۔ دنیا میں قیامت تک کے لیے جو چیزیں استعمال میں آنی ہیں وہ ساری بنی بنائی ہیں، پتہ آپ کو، سارا کچھ زمین سے نکلا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی موضوعیت کی ہے جو بالکل سوٹ کرتی ہے ہر چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنا دی پورا۔ اور دیکھیں سورہ ملک میں بھی آتا ہے کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کر کے دیکھو، تمہیں کوئی اس میں دراڑ نظر آتی ہے، کوئی بال برابر فرق نظر آتا ہے؟ تم جب بھی اپنی نظر دوڑاؤ گے تمہیں مایوسی ہوگی کہ اللہ کی کسی چیز میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے۔ یہی بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انداز کہ زمین پہ جو چیز بوئی جاتی ہے وہ ایسے ہی اس میں سے نکھار آ جاتا ہے اوپر پر۔ درختوں کی عمر 100 سال رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، 150 سال درخت کی عمر ہے، تو یہ چھوٹی باتیں، اندر سے ہریالی آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی قابل غور ہیں کہ 6 دنوں میں پیدا کر کے اس کو اتنا کوالٹی بنایا ہے
کہ جو بندہ اس پہ غور کرے گا نا وہ دنگ رہ جائے گا کہ یہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہی فرماتے ہیں کہ تم میری کاراگری پہ غور کیا کرو، تمہیں پتہ چلے گا یہ کیا ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم استویٰ علی العرش، اللہ کا عرش. کیا بات اللہ کے عرش کی، پتہ آپ کو اللہ کا عرش. یہ ہم جو ہے نا کتنا عرش ہوگا اللہ کا بتا کریں ہیں، کتنی عظمت ہوگی عرش میں، اللہ کا عرش. یہاں پر کوئی ہو نا بڑے آدمی کا گھر میں کہتے ہیں فلاں بندے کا گھر ہے، فلاں بندے کا گھر ہے. تو اگر کسی نئی کالونی میں نیا بندہ جو پاپولر ہو، فیمس ہو، اسٹار ہو، تو وہ چلا جائے تو لوگ اس کالونی کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس میں فلاں شخص رہتا ہے، وہاں اس سے آگے اس سے پیچھے میرا گھر ہے یا فلاں کوئی رہتا ہے. تو اللہ کا عرش وہاں پر ہے، تو دیکھیں اللہ کی کتنی عظمت ہے. پھر اس کا گھر یا اس کا ادھر مسکن اللہ کا تو بڑا. پھر اللہ کا جو عرش ہے نا اس کے اندر ہمیں بھی بڑا فائدہ ہونا. پتہ آپ کو کہ جب تل پٹ ہو جائے گا نظام، قیامت آ جائے گی اور ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی. آپ کو پتہ سورج کہاں پر پہنچ جائے گا، کوئی سینے سے شرابور ہو جائیں گے. پانی کی پیاس اتنی ہوگی عزیز طلبہ کہ 7 سمندر بھی بندے کے اندر ڈیل دیے جائیں، اس کی پیاس نہیں ختم ہونی. اس طرح کی پیاس، لاچارگی، بے بسی، ٹینشن، حال ہی کوئی نہیں. اس وقت اللہ کہے گا بھی ٹھہرو ٹھہرو ذرا. اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ وہ لوگ جو مجھ سے کہیں ڈر گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ اللہ سے محبت کرنے لگے، ان کو لے آؤ میرے عرش کے نیچے. ان لوگوں کو بھی لے آؤ جنہوں نے صرف میری خاطر دوستی کی اور میری خاطر دشمنی کی. اور ان لوگوں کو بھی لے آؤ جو جوان تھے، ان کے اندر چمک تھی، وہ اڑنا چاہتے تھے لیکن میری اطاعت پہ لگے ہوئے تھے. انہوں نے جوانی میری اطاعت پہ گزاری ہے، انہوں نے اپنی جوانی کو میرے لیے وقف کیا. ان کو میرے پاس لے آؤ، میرے عرش کے نیچے لے آؤ. تو عزیز طلبہ وہاں پر ان لوگوں کو لایا جائے گا جو بہت زیادہ اللہ کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوں گے. ان لوگوں کو لایا جائے گا. پتہ. اور جو بندہ عرش عظیم کے سائے تلے آ جائے گا نا، وہ سمجھے کہ قیامت کی ساری مصیبتوں سے اس کو قیامت والے دن ہی نجات مل جائے گی. ابھی وہ جنت میں نہیں جائے گا لیکن اس کو نجات مل جائے گی اور اس کو سکون آ جائے گا. اس کو اتنا مزہ آئے گا کہ اس نے زندگی میں اس طرح مزہ چکھا نہیں ہوگا جتنا عرش عظیم کے نیچے مزہ ہونا. اس لیے عزیز طلبہ ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. صرف باتوں کو سننے کی حد تک نہ رکھیں زندگی میں. عام طور پر ہماری جمع تفریق زبانی رہتی ہے. عزیز طلبہ پریکٹیکل ہے. جہاں اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ وہاں اللہ تعالیٰ نے عمل کے ساتھ رکھا، اور اس میں انبیاء کرام کو بھی شامل کیا ہے. انبیاء کرام کو ہم سے زیادہ عمل کرنے کا حکم تھا اور ہر وقت وہ اللہ کی خوشنودی لیتے تھے اور ذکر الہی کرتے تھے، سجدے کرتے تھے اور اللہ کے لیے جو ہے بھوکے رہتے تھے، روزے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں کئی روزے رکھتے تھے، پتہ آپ کو. اور قیام لمبا لمبا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے. ہر پہلو میں اللہ کے نبی آگے آگے ہوتے تھے. کتنی لیبر ہے. اس لیے عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی چاہیے اور ان پہ اثر لینا چاہیے. یدبر الامر، وہ ہر چیز کی تدبیر فرماتا ہے. عزیز طلبہ اگر اللہ تعالیٰ یہ تدبیر نہ کرے تو کام سارا ختم ہو جائے. روزانہ تدبیر کرتا ہے، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے. پتہ ہر معاملے کو وہ باریک بینی سے دیکھتا ہے. اور دنیا میں جو درخت ہے نا ان میں سے پتا جو گرتا ہے، ایک پتا جو گرتا ہے وہ گرنے والے پتے کے بارے میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے. اتنی اللہ کی باریک بینی ہے. یدبر الامر، وہ ہر کام کرتا ہے، وہ ہر کام کرتا ہے. ہر چیز اس نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوئی ہے. پورا نظام جو ہے اس نے ایسے اپنے آپ مضبوط انداز میں رکھا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے ہمارے دل میں یہ بھی نہیں آ سکا کہ اس میں یہ نقص ہے. ہر چیز ایکوریٹ اللہ نے بنائی، ہر چیز ایکوریٹ بنائی اور نظام اس طرح کا بنا دیا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں اس کو ارینج کرتا ہوں. سمجھو تو صحیح، میں ارینج کرتا ہوں، روزانہ ارینج کرتا ہوں، اس کو دیکھو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت کا عمل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے لیے سپورٹ نہیں کر سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں، جب تک میں نہ چاہوں. یہ تھوڑے سے دنیاوی طور پر سہارے لیے جاتے ہیں کہ مجھے فلاں سے فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے فلاں سے فائدہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی بندے کی سفارش نہیں جب تک میں اجازت نہ دوں. اس لیے عزیز طلبہ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ضروری ہے اور اللہ پہ ہی انحصار کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حیٌ ہے، قیوم ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے. تو بتائیں جب ہمیں یہ ہستی مل رہی ہے جو زندہ بھی ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے قائم ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اسی طرح ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ تمہارا رب ہے لہذا اس کی عبادت کرو. دیکھیں اللہ دوبارہ دعوت دے رہا ہے. ہر جگہ پر اللہ کی دعوت ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو. عبادت جو ہے نا، عبادت یہ بندے کے لیے لازم ہے. آپ کہیں نا عبادت نہ کروں پھر بھی میرا کام چل جائے گا، تو نہیں چلنا. عزیز طلبہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترازو قائم کرنا ہے. جو آپ نے عمل کیا ہوگا وہ تولا جائے گا. ایک بندہ عمل نہیں کرے گا نا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ وقف نہیں ہوتا، اللہ کی باتیں نہیں سنتا،
اور اپنے آپ کو اچھے کاموں میں نہیں لاتا ہے، وہاں پر اس کا ترازو کا پلڑا خالی رہ جانا ہے، ہلکا ہو جانا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کیا بنے گا اگر ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور ہم فیل ہو گئے تو پھر بتائیں. اللہ تعالیٰ کی جو باتیں نا وہ حق ہیں اور اسی طرح ہونا جس طرح اللہ نے فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں لیتے، تم نصیحت کیوں نہیں لیتے. قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں، توحید کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نظام کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور بڑی ہی زیادہ باریک بینی سے اللہ فرماتے ہیں. لیکن پھر بھی انسان اگر غور نہیں کرتا، پھر بھی نصیحت نہیں کرتا لیتا، تو بتائیں اس میں کس کا قصور ہے؟ بتائیں ہمارا قصور ہے، ہم نکمے ہیں، ہم غلط ہیں کہ ہم اللہ کی باتیں سن کر اس پہ چلتے نہیں. عزیز طلبہ، قرآن مجید کا سمجھنا ضروری ہے اور اس پہ ٹائم دینا ضروری ہے. دیکھنے میں یہ عربی زبان میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے آسان کیا ہوا ہے اور اس کے الفاظ ہیں چند ہزار. لیکن جو بندہ اس کے الفاظ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، وہ بار بار وہ الفاظ آتے ہیں اس لیے جلدی سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے. تھوڑا سا ٹائم بندہ نکال لینا، تھوڑا سا ٹائم، تو یقین کریں قرآن فہمی مشکل نہیں ہے. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم دوسروں کے محرون منت نہیں رہیں گے کہ کوئی ہمیں بتائے. ممکن ہے کوئی بتائے تو وہ اس میں ایکوریسی نہ ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ کوالٹی نہ ہو. آپ خود دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کا مطمئن نظر کیا ہے، کیا ہم سے فرماتا ہے. اور عزیز طلبہ، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے. پھر آپ کو مزہ آئے گا، قرآن تو باتیں کرتا ہے، یہ تو ہمیں ڈائریکٹلی سمجھا رہا ہے، ڈائریکٹلی ہمیں بتا رہا ہے. تو اس سے بہتر بتانے والا کون ملے گا دنیا میں؟ آپ بتائیں. کائنات میں قرآن سے بہتر بتانے والا ہی کوئی نہیں ہے. جتنا مرضی کوئی پڑھ جائے نا، جتنا مرضی کوئی آگے بڑھ جائے، سب سے اچھا پیغام قرآن کا پیغام ہے، سب سے اچھی زبان قرآن کی پیغام ہے، قرآن کی زبان ہے، اور سب سے اچھا فہم قرآن سے ہمیں مل رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا پڑھا کریں، پڑھا کریں. آج کل موبائل میں قرآن مجید پورے کا پورا آ جاتا ہے، اینڈرائڈ سسٹم ہے جس میں آپ ترجمے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس میں ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہر وقت ہے. تو کیوں نہیں ہم فائدہ اٹھاتے؟ جہاں 5 منٹ ملے وہاں پر کوئی سورہ نکال لیں، کوئی آیت نکال لیں، نماز کے بعد نکال لیں، نماز سے پہلے نکال لیں. تو جب آپ اس طرح کا ماحول بنائیں گے، ایک تو تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ قرآن فہمی آسان ہوتی جائے گی، سمجھ آ جائے گی، پھر جلدی جو ہے آپ الفاظ کو پک کر لیں گے اور پھر آپ کے لیے قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا مشکل نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.